پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان صاحب آپ سے میں شروع کروں گا۔ ہم مرغی لینے جاتے ہیں تو مرغی والا کم تولتا ہے، ہم سبزی لینے جاتے ہیں تو گلی سڑی سبزیاں بھی آپ کے کلو میں تول دیتا ہے۔ کلو جو ہے نا وہ ہمارا ہے 900 گرام کا۔ اگر ہم کسی فینسی دکان کے اندر جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جو سکیل پڑا ہوتا ہے، ویٹ مشین جو پڑی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ خدا اس طرح تول رہے ہوتے ہیں، اتنا لالچ اور اتنی ہوس بھر چکی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر 1 کلو سے 1 گرام اوپر آئے گا تو خدا نہ خواستہ موت کا فرشتہ اسی وقت ان کی روح قبض کر لے گا۔ اتنا وہ جو ہے نا پرٹیکولر ہے۔ مطلب کاروبار اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے یار دو، کھلی نیت سے دو، زیادہ دینے والے کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی جمع مالا وعددہ۔ بڑا بہترین پروگرام ہے جی ماشاءاللہ اس حوالے سے کہ امت مسلمہ زوال پذیری اسی بنیادوں پر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دونوں اطراف سے یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو چھوٹے سے چھوٹا جو ریڈی پر ہے اور بڑا سے بڑا جو بزنس مین ہے، ہر بندہ ہی اپنے سینیریو میں جہاں وہ اس کا داؤ لگتا ہے وہ لوگوں کا دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے۔ بالکل۔ حالانکہ اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ باقی فلیس منا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے میں کہ وہ ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے، گویا کہ وہ امت سے خارج ہے۔ مطلب اس کا مطلب ہے جو بندہ ملاوٹ کرے گا قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا حقدار ہی نہیں۔ حقدار تو بڑی دور کی بات ہے، قادری صاحب شفاعت کے حقدار نہیں، کس منہ سے جائے گا؟ کس منہ سے جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی اس کی ذات کا انکار کر دیا کہ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، وہ تو لیمٹس قائم کر دی شریعت نے، وہ تو ان کا باغی ہے، سرکش ہے، جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے یُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کیا بات، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا جب تک کہ اس کے متعلق توبہ نہیں کرتا۔ کہ توبہ کی آپشن ساتھ ساتھ ہے۔ ہمارا تو مقصد امت مسلمہ کا، ہمارا تو مقصد اور مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو۔ ایک تو ناپ تول میں کمی کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ چلا جائے تو وہ تو انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی برکت کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر وہ کمی کرے گا تو پھر اس کی جو بے برکتی ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے اگر گاہک کو دیکھے تو گاہک کا بھی من ہوتا ہے کہ داؤ ماری لوں میں دکان والے کو۔ کلائنٹس بھی بعض ایسے موڈ کے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دکاندار سے ہم جو لے سکیں کم بھی کروا لیں اور ہمیں چیز زیادہ بھی مل جائے۔ دودھ کی جو ہے نا وہ قیمتیں اس میں 10-12 ہیں۔ قادری صاحب سے غور فرمائیے گا، دودھ کی ایک قیمت ہے اصلی دودھ ہے، وہ ہے تقریباً 120 روپے کا۔ ایک ہے اللہ کی قسم اصلی دودھ ہے، وہ ہے 140 کا۔ ایک ہے کہ اللہ کی قسم 3 بار اصلی دودھ جو ہے وہ 150 روپے کا ہے، اور ایک ہے حلفی اصلی دودھ وہ 170 کا ہے۔ تو مطلب جتنی قسمیں اور جتنے حلف ایڈ ہو گئے نا تو دودھ کی قیمت بھی میں اتنا ہی اضافہ ہو گیا۔ تو میں پاکستان کے اندر تو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تو یہ مثال ہی کہیں نہیں ملتی کہ دودھ جو بچوں کے پینے کی جو ہے وہ چیز ہے، جو بزرگوں کے پینے کی چیز ہے، جس سے وہ طاقت لیتے ہیں، ایک انسان کے لیے بڑی لازم و ملزوم چیز ہے، اس کے اندر بھی ہمارا معاشرہ ملاوٹ کر رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، بزرگوں کو۔ میرا مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بھی ہم خریدتے ہیں، یعنی جو 140 روپے افورڈ کر سکتا ہے وہ 140 کا لے آتا ہے، جو 170 روپے افورڈ کرتا ہے وہ 170 لے آتا ہے۔ یہ تو ہم دودھیوں کے ساتھ اصلاح کر رہے ہیں نا، دودھ بیچنے والوں کی، کہ اگر تم بالکل خالص بھی بیچو گے، 200 روپے لیٹر بھی بیچو گے، لوگ خریدتے ہیں، 200 روپے لیٹر بھی بکتا ہے۔ کہ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب 200 لیٹر بھی میں نے خود جو ہے نا ریسرچ کی، 200 روپے جو بالکل خالص ہے، جو سامنے جو ہے نا وہ دھو کر دے رہے ہیں دودھ، تو وہ لوگ خریدتے ہیں۔ اب جو حیثیت نہیں رکھتا تو وہ لے رہا ہے۔ جو بندہ دودھ کی طرح ملاوٹ کر رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دودھ کیوں پیتا ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک اس میں گلوکوز ہے، یہ شوگر ہے، بالکل، اور ایک اس میں پروٹینز ہیں، اور اس میں جو ملاوٹ والا یا نقلی دودھ بنا ہوا ہے اس میں پروٹینز تو ہے ہی نہیں، تو بندے کو ملے گا کیا؟ یہ بچوں کی گروتھ میں، گیسٹرو گروتھ میں ظاہر ہے ان کو پروٹینز نہیں ملیں گی، ان کی گروتھ نہیں ہوگی، وہ ان کا پیٹ خراب ہوگا، ان کو لوز موشن لگیں گے، ان کو وامٹنگ ہو جائے گی۔ ایگریکلچر سے اگر آپ تھوڑے ایگریکلچر کے حوالے سے اسٹڈی کریں نا تو جو فصلوں کے اندر یوریا ڈالا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر بین ہے، بالکل یوریا بین ہے پوری دنیا کے اندر، ہمارے فصلوں کے اندر وہ ڈال رہے ہیں، اور دنیا میں صرف 2 ملک ہے جو یوریا استعمال کرے صرف جلدی گروتھ لینے کے لیے، اور وہ یوریا آپ کے جب پیٹ میں اندر جا رہا ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کینسر پھیل چکا ہے وہ اس یوریا کی پیداوار ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بزرگ کتنی جلدی سے 45 سال کے بعد بندہ بڈھا ہو جاتا ہے، چلنے سے جو ہے وہ قاصر ہو جاتا ہے، صرف یوریا کی جو ہے وہ وجہ ہے۔ بھینس کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں دودھ نکالنے کے لیے، اور میں آپ کو بات بتاؤں اس میں حکومت جو ہے وہ بھرپور ملوث ہے، ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ دیکھیں میں بات سنیں، یہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ویسے ڈاکٹر صاحب یہ سینیریو آنا ہی آنا ہے، اعذر اللہ الامری ان اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، صرف یہ 60 سال تک زندگیاں رہ جانی ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی یہ سدے ذرائع
سینیریو آنا ہے؟ دبئی میں کیوں نہیں یہ سینیریو؟ سعودی عرب میں کیوں نہیں سینیریو؟ حتیٰ کہ انڈیا کے اندر فوڈ کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے، پاکستان ہی کیوں اس سینیریو کے اندر مبتلا ہو گیا ہے؟ ہم لوگوں نے ہر چیز کے اوپر یہ کیوں جو ہے وہ کہہ دیا کہ قیامت کی نشانی ہے؟ مطلب اس کا یہ تو میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ کا لاجک نہیں ہے. اصل میں جتنی سوشل لائف ہے نا معاذ اللہ ہماری، وہ بالکل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع سے ہٹی ہوئی ہے. یہ میرا تمام تر پینل میں جو لوگ خطبے پڑھا رہے ہیں، جو لوگ درس گاہوں کے اندر بیٹھتے ہیں، قادری صاحب آپ سے بھی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی، تمام تر اپنے علماء کرام سے جو ہے میرا یہ سوال ہے، جی آج تک خطبہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ کیوں نہیں کاروبار کے اصول سکھائے گئے؟ کیوں نہیں بتایا گیا من غشہ فلیس منا؟ کیوں نہیں بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہمارے میں سے نہیں ہے؟ کیوں نہیں بتایا گیا کہ اگر تم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہو تو تم جرم کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہو؟ کیوں نہیں بتایا گیا کہ دوائیاں جو کہ جان بچانے کا ایک ٹول ہوتی ہیں، اتنا بے رحم معاشرہ کیوں نہیں بتایا کہ منافع خوری کی وجہ سے تم اسے ملاوٹ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی جو ہے دنیا میں بھی رسوا کر دے گا، قیامت والے دن میں تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا. آپ کی بات کو میں نے جو درمیان میں کاٹا تھا، اس کے ابتدا میں یہ میں نے آپ کے بات سامنے رکھتی تھی کہ جتنے علمی حلقے ہیں اس میں علماء بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، مشائخ بھی، سارے اس میں شامل ہیں. میں آپ کو بتاؤں میجورٹی، سوری ٹو سے 99% مولویوں کو سوشل لائف کا پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح کاروبار ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا، علامہ صاحب معذرت کے ساتھ میں الحمدللہ عالم دین نہیں ہوں میں، جی لیکن الحمدللہ میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ الحمدللہ میں خطبہ جمعہ دیتا ہوں بحریہ میں، اور یہ میرا پیشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو جس چیز میں یہ میں مینشن نہ کرتا ہوں کہ جو آپ مال اکٹھا کر رہے ہو حرام یا حلال، بالکل جھوٹ، سچ، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، کم تول کے جس طرح آپ کر رہے ہو، وہ مال آپ کے پاس آ جانا ہے. جب آپ کا سانس نکلنا ہے نا تو وہ مال ادھر ہی، آپ نے خالی ہاتھ آگے جانا ہے، اور خالی ہاتھ جب آپ نے جانا ہے تو جاتے ساری رب کی عدالت میں آپ نے ہر چیز کا جواب دینا ہے. بالکل. اور یہ کھلے میں آنسر کرتا ہوں اس چیز کا. سب سے پہلی بات تو یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب نے آیت پڑھی الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ انسان یہ کرتا کیوں ہے. پہلے اس پہ آ جاتے ہیں نا، نفسیات کیا ہے، یہ محرک کیا بنتا ہے. قارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک، وہ قارون چچا زاد تھا موسیٰ علیہ السلام کا، رشتہ دار تھا، اور اس کا ایک کلیش موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور سارا کچھ قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مومن لوگ تھے نا، وہ قارون کا مال دیکھ کے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ قارون کا مال، اتنی چابیاں اس کا خزانہ، اتنی بھاری جماعت اٹھاتی کہ ان کے سانس پھول جاتے. یہ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا. اس کا مال دیکھ کے تو مومن لوگ یہ بات کہتے ہوتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں اس کے جیسا مال مل جائے. یہ مال دیکھ کے، اس کا یہ دنیا دیکھ کے، تو یہ خواہش مومن بندے کے دل میں بھی آتی تھی. اور آپ اپنی بات کمپلیٹ کرنا. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اہل جو راسخ العلم لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی عنایت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اسے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو دھوکہ دیتا ہے، جو قسم کھا کے مال بیچتا ہے، مال تو بک جائے گا، اس میں سے برکت نہیں.